اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مثال کے ذریعے کسی چیز کا تعارف کرانا، کسی چیز کی پہچان کروانا، یہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ اس لفظ کی پوری تعریف کرنے بیٹھ جائیں۔ کیوں جی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے جمل کس کو کہتے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ آپ کہیں یہ ایک جانور ہوتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوہان بھی ہوتا ہے اور لمبا سا ہوتا ہے، اور یہ صحرا میں کئی دن تک بھوکا پیاسا رہے بغیر سفر کر سکتا ہے، اور یہ اتنی جلدی گم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک یہ ہے اس کا تعارف، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو پکڑیں جو پوچھا جمل کا معنی کیا ہے اور اس کو اونٹ کے پاس لے جائیں، کہیں یہ ہاں جی، کون سا تعارف آسان ہے جی؟ مثال دے کر۔ اب کیا جمل صرف وہی اونٹ ہے یا جو بھی اونٹ نظر آئے وہ جمل ہے؟ کیوں جی؟ جو بھی اونٹ نظر آئے وہ کیا ہے؟ جمل ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ جو اونٹ دکھائیں، جس کو دکھا رہے ہیں وہ سمجھے بس یہی اونٹ ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ جو اونٹ دکھایا گیا وہ ہے 2 کوہانوں والا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ جو 2 کوہانوں والا ہو وہی جمل ہے، یا وہ ہے کالے رنگ کا تو سمجھتا جو کالے رنگ کا ہو وہی جمل ہے۔ نہیں، حقیقت میں کیا ہے کہ اونٹ کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ جمل کے لفظ میں داخل ہے۔ تو یہ مثال یہ جو تعارف ہوتا ہے کسی چیز کا مثال کے ذریعے، ابن تیمیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہوتا ہے۔ فَكُلُّ قَوْلٍ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ دَاخِلٍ فِي الْآيَةِ، کہتے ہیں کہ ہر جو قول ہے اس میں تذکرہ ہے ایک نوع کا جو داخل ہے آیت میں۔ جتنے اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان اقوال میں لفظ کی ایک نوع کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ لفظ کی ایک نوع کا، لفظ کے ایک فرد کا، اور وہ واقعی وہ جو ذکر کی گئی ہے وہ نوع اور وہ فرد وہ آیت میں داخل ہے۔ ذکرہ اس ایک کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ لتعریف المستمع بتناول الآیت لہ، سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ آیت جو ہے وہ اس کو بھی شامل ہے۔ تناول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شامل ہونا۔ تو ذکرہ اس ایک چیز کو ذکر کیا گیا ہے لتعریف المستمع، سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ بتناول الآیت لہ، کہ آیت اس کو شامل ہے، اس پہ مشتمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت صرف اسی پہ مشتمل ہے، آیت میں تو اور چیزیں بھی داخل ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے یہ آیت کا حصہ ہے اور آیت اس پہ مشتمل ہے۔ اچھا جی، وَتَنْبِيهٍ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ، ذُكِرَ لِتَعْرِيفِ الْمُسْتَمِعِ بِتَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهٍ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ، اور دوسرا اس کو اس لیے ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے علی نظیرہ، اس کے نظیر پہ، اس جیسی دیگر چیزوں پہ اس کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی دیگر چیزیں بھی آیت کا حصہ ہیں، آیت میں داخل ہیں۔ فإن التعریف بالمثال قد يسهل اکثر من التعریف بالحد المطابق، کیونکہ مثال کے ذریعے تعارف کرانا، مثال دے کر کسی چیز کی پہچان کروانا، قد یسہل، کبھی کبھی یہ آسان ہوتا ہے اس پہچان، اس تعارف کے مقابلے میں جو ایسی تعریف کے ذریعے کروایا جائے جو لفظ کے بالکل مطابق ہو۔ الحد کا معنی کیا؟ تعریف۔ المطابق محدود کے مطابق، محدود جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے میں نے جمل کی مثال دی آپ کو، اگر آپ پانی کو لے لیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے الماء، ماں کس کو کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دکھا دیں یہ ہے جی ماں، ہاں جی، یہ آسان ہے کہ نہیں آسان؟ اچھا، اس کی بجائے آپ کہیں یہ ایک بہنے والی چیز ہوتی ہے، شفاف رنگ کی ہوتی ہے، وہ آپ لفظ بولتے جائیں گے اور وہ سوچتا چلا جائے گا پتہ نہیں کیا بلا ہے یہ،
تو یہ مثال کے ذریعے جو تعارف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ علماء والی یا اہل لغت والی تعریف لے کر آئیں، وہ تعریف جو محدود کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اب علماء کے ہاں، اہل لغت کے ہاں تو آپ کی تعریف کامیاب پائے گی کہ آپ نے واقعی پورا وہ بیان کر دیا ہے، لیکن جو عام آدمی ہے اس کو شاید اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے اس تعریف سے جو علماء کے ہاں ہوتی ہے، اہل لغت کے ہاں ہوتی ہے۔ والعقل السلیم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشیر له الى رغیف فقیل له هذا هو الخبز۔ کہتے ہیں جس کی عقل صحیح ہوگی، جس کی عقل سلامت ہوگی، تو یتفتن وہ عقل جو ہے وہ سمجھ جائے گی للنوع اس نوع کو، کما یتفتن جیسا کہ عقل سمجھتی ہے، اذا اشیر له جب اس کے لیے اشارہ کیا جائے الى رغیف، رغیف کی طرف۔ رغیف کیا؟ خبز کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ رغیف کیا؟ خبز کی اقسام میں سے کیا ہے؟ تو جب خبز کا تعارف کراتے ہوئے رغیف کی طرف اشارہ کیا جائے تو جس کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، جس کی عقل درست ہے، تو اس کی عقل سمجھ جائے گی، وہ جان جائے گا کہ یہ خبز کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ فقیل لہو چنانچہ اس سے کہا گیا، اس کے لیے اشارہ کیا گیا الی رغیف، رغیف کی طرف، فقیل لہو ھذا ھو الخبز، تو اس سے کہا گیا یہ ہے خبز، تو وہ سمجھ جائے گا کہ خبز جو ہے اس طرح کی ہر چیز کو کہتے ہیں۔ اور اسی میں پھر وہ آیت داخل ہے جو کل بھی میں نے بتائی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور آج بلکہ نئی مثال لے لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب آپ تفسیری کتب کھولیں، ربنا آتنا فی الدنیا سے حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دے فی دنیا میں حسنہ، اچھائی، خیر۔ تو یہ کون سی خیر ہے جی؟ کسی نے لکھا ہوگا نیک بیوی، کسی نے لکھا ہوگا ٹھنڈا پانی، کسی نے لکھا ہوگا صحت، مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں اس لفظ میں داخل ہیں، اور یہ لفظ ان تمام کو شامل ہے۔ اور جس نے جس نعمت کو اہم سمجھا، جس خیر کو اہم سمجھا، اس نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو یہ تعریف جو ہے، یہ تفسیر کون سی ہوئی؟ تفسیر بالمثال۔ یہ حسنہ کی تفسیر کون سی ہوئی؟ تفسیر بالمثال۔